یہ ہے 20 سالہ سیم بینکسمین فریڈ، جنہوں نے صرف 8 سالوں میں اپنے آپ کو زیرو سے اٹھا کر $2600 کروڑ کا مالک بنا دیا، لیکن صرف ایک ٹویٹ نے راتوں رات ان کی پوری امپائر کو ملیہ میٹ کر دیا۔ فوربس ریچز میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا کے ہر چھوٹے بڑے پلیٹ فارم پہ ڈسکس کیا جانے لگا، کیونکہ آخرکار اتنی چھوٹی ایج میں اتنی زیادہ دولت بنانا، وہ بھی صرف 8 سالوں میں، واقعی ایک حیران کر دینے والا کام ہے۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ اتنی زیادہ دولت رکھنے والا شخص راتوں رات امیر ترین راتوں رات غریب شخص بن گیا تو اس بات پہ یقین کرنا مشکل ہوگا، لیکن سیم کے کیس میں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہے۔ پر سوال ہے کہ آخر کیسے؟ سیم بینکسمین نے اتنی دولت اتنی جلدی کیسے بنائی، اور صرف ایک ٹویٹ نے اس کو غریبی کی گہرائیوں میں کیسے دھکیل دیا؟ بہت بڑی، لیکن میں آج آپ کو اس کے مین پارٹس آسان الفاظ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس واقعے کی شروعات 2014 میں ہوتی ہے، جب سیم بینکسمین نے MIT سے گریجویشن کی اور جیمز اسٹریٹ کیپٹل نامی ایک ٹریڈنگ فرم میں جاب کرنے لگا۔ یہاں ان کو ایک لائف چینجنگ آئیڈیا آیا جس کے ذریعے وہ بے انتہا پیسہ بنا سکتے تھے۔ سیم نے کرپٹو کرنسی میں ایک لوپ ہول تلاش کیا، جس کے ذریعے وہ امریکہ سے بٹ کوائن خرید کر جاپانیز مارکیٹ میں مہنگے داموں سیل کرتے تھے۔ یہ بزنس اتنا پروفیٹیبل تھا کہ وہ ایک ہی دن میں $25 ملین کا بزنس بھی کر لیتے تھے۔ یہاں سے کمائے ہوئے پیسوں سے سیم نے الابیٹا ریسرچ کے نام سے ایک کرپٹو فرم کھولا۔ اس فرم میں انہوں نے اپنے کالج فرینڈز اور ایکس کولیگز کو رکھا جو سیم کے ساتھ جیمز اسٹریٹ کیپٹل میں کام کرتے تھے۔ جیمز اسٹریٹ کیپٹل پہ سیم کے منعقد ایک اور فیز سے بھی ہوئی تھی جو آگے چل کر سیم کی تباہی کا ذریعہ بنی۔ اس کا نام تھا کیرولین ایلیسن، جو سیم کی ایکس کولیگ کے ساتھ ساتھ اس کی گرل فرینڈ بھی تھی۔ کیرولین اپنے کیریئر کے لیے بہت پریشان رہتی تھی، تو سیم نے اس کو اپنی نئی کمپنی الامیڈا ریسرچ کا CEO بنا دیا، جبکہ اس کو اس فیلڈ کا کوئی ایکسپیرئنس نہیں تھا۔ اب اس کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ الامیڈا ریسرچ کا آخر کام کیا تھا۔ اگر سمپل الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ اپنے کلائنٹس کو کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرواتے تھے۔ مختلف انویسٹر سے پیسے لے کر کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرتے اور بدلے میں ان کو سالانہ 15% پروفٹ کی گارنٹی بھی دیتے تھے۔ یہاں تک کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، صرف ایک چیز کافی اب نارمل تھی، اور وہ تھا الامیڈا چلانے والا لوگوں کا ایکسپیرئنس۔ جی ہاں، الامیڈا پر لوگوں کا جتنا ٹرسٹ بن چکا تھا، وہ سیم اور اس کے کولیگز کے ایکسپیرئنس سے کافی بڑھ کر تھا۔ آخرکار ان 10 لوگوں میں mid-20s میں لوگوں کے بلینز آف ڈالرز کو داؤ پر لگا رکھا تھا۔ سیم بینکسمین کو آگے بڑھنے کی اتنی جستجو تھی کہ اس نے 2019 میں
اپنی خود کی کرپٹو ایکسچینج لانچ کر ڈالی۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ کرپٹو ایکسچینج پہ کرپٹو کرنسیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ابھی تک کرپٹو کی دنیا میں ہزاروں کرنسیز اور ٹوکنز موجود ہیں جن کو سیل یا پرچیز ان ایکسچینجز پر کیا جاتا ہے۔ الیمیڈا کی ایک انویسٹمنٹ بھی کرپٹو ایسٹس میں ہی ہوتی تھی جس کے لیے ان کو دوسری ایکسچینجز پر ٹریڈ کرنی پڑتی تھی۔ اپنے پروفٹس کو بڑھانے کے لیے سیم نے FTX کے نام سے اپنی کرپٹو ایکسچینج لانچ کی اور اسی کے ساتھ اپنی خود کی FTT کے نام سے کرپٹو کرنسی بھی۔ یاد رہے FTX ایکسچینج کا نام ہے اور FTT ایک کرنسی ہے۔ اب کیونکہ لوگ آلریڈی سیم پر اور اس کی قابلیت پر اتنا بھروسہ کرتے تھے اور سیم کی اپنی ہی کمپنی الیمیڈا ریسرچ نے کافی موٹے اور تگڑے انویسٹر تھے، اسی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے FTX پر 10 لاکھ لوگوں نے بھروسہ کر کے اپنے پیسے FTX کے اکاؤنٹ میں رکھوائے اور وہاں ٹریڈ کرنا شروع کر دیا۔ کسی بھی ایکسچینج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ٹریڈز ہوں گی اس کا ایک چھوٹا سا پرسنٹیج ایکسچینج کو جاتا ہے۔ مان لیں کہ اگر آپ نے $10 کی کوئی ٹریڈ کی، کوئی کرنسی خریدی تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ قریب $0.02 ایکسچینج فیس ہوتی ہے۔ سننے اور دیکھنے میں یہ بہت کم ہوتا ہے، مگر جب ایکسچینج پر روزانہ $100 بلین سے زیادہ کی ٹریڈ ہوں تو ایکسچینج کی اچھی خاصی فیس بن جاتی ہے۔ اب سیم نے اس کے بعد جو سٹیپ اٹھایا وہ اس کی لالچ تھی اور وہی اس کی تباہی کا باعث بنا۔ سیم نے ایکسچینج کے یوزرز کو ٹریڈنگ فیس میں ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دیا۔ جو لوگ بھی اپنے پیسے ڈالرز میں نہیں بلکہ FTT کرنسی میں رکھیں گے ان پر ٹریڈنگ فیس یا تو معاف ہو جاتی تھی یا پھر بہت ہی کم ہو جاتی تھی۔ اب FTT کی خود کی تو کوئی ویلیو تھی نہیں، اب یہ ڈسکاؤنٹ پانے کے لیے لوگوں نے FTT خریدنا شروع کیا۔ ایسے FTT کی قیمت بڑھتی چلی گئی۔ اس چیز سے یوزر نے تو فائدہ اٹھایا ہی، لیکن سب سے بڑا فائدہ آخرکار FTX کے CEO سیم بینکمین کو ہی ہوا، کیونکہ جس کرنسی کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی وہ اب $80 سے تجاوز کر گئی تھی۔ یہ FTX سیم کے لیے ایک گولڈن سکہ تھا۔ ہر جگہ FTX کے چرچے تھے۔ مرسڈیز F1 ٹیم نے FTX کو اپنا ایڈورٹائزنگ پارٹنر بنا لیا۔ UC برڈلے اسٹیڈیم کا نام FTX پر رکھ دیے گئے اور FTX اسٹیڈیم کا نام بھی FTX رکھ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیم بینکمین کو کامیاب اور امیر لوگوں کی لسٹ میں شمار کیا جانے لگا۔ ان شارٹ، کرپٹو کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہر شخص FTX اور FTT کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ لیکن یہ خوشیاں صرف چند دنوں، چند مہینوں کی مہمان تھیں، جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اپنے پیسے اپنی جمع پونجی ایکسچینج پر رکھوا کر وہاں ٹریڈ کرتے ہیں ان کے پیسے وہاں پڑے ہونے چاہیے، یعنی وہ جب بھی اپنا پیسہ کرپٹو ایکسچینج سے باہر نکالنا چاہیں تو وہ بآسانی نکال سکیں۔ اسی بھروسے پر لوگ ایکسچینجز پر اپنا پیسہ رکھواتے ہیں۔
لیکن حقیقت میں ہوتا یوں ہے کہ نارمل حالات میں ایک سال اتنے سارے یوزرز اپنا پیسہ نہیں نکلواتے، یا تو مارکیٹ کریش ہو رہی ہو یا پھر انفلیشن کی صورت میں لوگ اپنے پیسے وِدڈرا کر لیتے ہیں۔ تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کر سیم نے لوگوں کا رکھوایا ہوا پیسہ مختلف کوائنز میں انویسٹ کرنا اور اڑانا شروع کر دیا، پر یہ کام بہت ہی رازداری کے ساتھ کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ FTX پر الامیڈا کے امپلائیز کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی کہ سیم کو خطرہ تھا کہ اس کی یہ الیگل حرکت کہیں لیک نہ ہو جائے۔ سیم کا خیال تھا کہ وہ کسٹمر فنڈز سے ٹریڈ کرے گا اور پروفٹ کما کر کسٹمر فنڈز واپس FTX میں بھیج دے گا، پر سیم کی قسمت کا ساتھ اب یہیں تک تھا۔ اسی دوران امریکہ میں انفلیشن آ گئی، اور جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے ایسٹس لیکویڈیٹ کرنا شروع کر دیے، اور ان سب نے کرپٹو مارکیٹ کیسے پیچھے رہتی۔ لوگوں کا رکھوایا ہوا پیسہ سیم اور اس کے پارٹنرز نے جہاں جہاں بھی لگایا تھا وہ بری طرح سے ڈوب گیا، اور اس سے بھی بری خبر یہ تھی کہ یہ خبر نیوز ایجنسیز تک لیک ہو گئی تھی۔ سیم بینکمین فریڈ کی گرل فرینڈ اور الامیڈا کی ریسرچ کی CEO کیرولائن انسل نے وال اسٹریٹ جرنل کو ویڈیو کال کے دوران غلطی سے یہ کہہ ڈالا کہ FTX میں کسٹمر فنڈز کے پیسے الامیڈا کو ٹرانسفر کیے ہیں۔ کسٹمر فنڈز کا نام سنتے ہی سب کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ پیسے تو FTX کے کسٹمر کے تھے جن کو استعمال کرنا ایک بہت بڑا کرائم تھا۔ سیم نے اس معاملے پر پردہ ڈالنے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ سب کے پیسے سیف ہیں، کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سارے معاملے کو ایک شخص چپ چاپ کھڑا دیکھ رہا تھا، جس کا اس پوری کہانی میں سب سے امپورٹنٹ رول تھا، اور وہ تھا CZ یعنی چینگ پینگ زاؤ، جو کہ بائننس کرپٹو کا CEO ہے۔ جی ہاں، FTX کا رائیول اور سیم کا دوست۔ جب سیم FTX ایکسچینج لانچ کر رہا تھا تو CZ نے اپنے $500 ملین کا شیئر ڈالا تھا۔ FTX جب پیروں پر کھڑی ہو گئی تو سیم نے CZ کو $2 بلین دے کر اس کا شیئر واپس خرید لیا، لیکن یہ $2 بلین US میں نہیں بلکہ FTT کرنسی میں دیے گئے، جو کہ FTX کی اپنی کرنسی تھی۔ CZ نے یہ FTT تب سے سنبھال کر رکھے تھے، ان کو سیل نہیں کیا تھا۔ سیم کو یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ CZ کو FTT کرنسی نہیں بلکہ ایک بام دے رہا ہے۔ CZ کے پاس اتنے زیادہ FTTs تھے کہ وہ ان کو کسی بھی وقت ایک ساتھ سیل کر کے سیم اور اس کی پوری امپائر کو الٹا سکتا تھا۔ کیونکہ اس قسم کی کرنسی کی ویلیو تو زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے خریدار زیادہ نہیں ہوتے۔ پر CZ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ شاید وہ اتنے سالوں سے صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ جب نیوز میں یہ سارا معاملہ گرم تھا تو 6 نومبر 2022 کو CZ نے صرف ایک ٹویٹ کیا جو سیم کی پوری امپائر کو ہلانے میں
نہیں بلکہ گرانے والا تھا۔ سی زیڈ نے پبلک ٹویٹ میں بولا کہ ایف ٹی ایکس میں کرپشن کی خبروں پر ہم نے اپنے ایف ٹی ٹی ٹوکنز کو بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی تک سی زیڈ نے اپنے ایف ٹی ٹی بیچے نہیں تھے، پر اس ٹویٹ نے پوری کرپٹو ورلڈ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جن کے پاس ایف ٹی ٹی تھے انہوں نے اس کو دھڑا دھڑ بیچنا شروع کر دیا، اور ایف ٹی ایکس کے کسٹمر نے اپنے پیسے ایکسچینج سے وِڈرا کرنا شروع کر دیے تھے، لیکن پیسے وِڈرا تو تب ہوں گے جب پیسے وہاں موجود ہوں گے۔ سیم اب بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس کے پاس سی زیڈ کے قدموں میں گرنے کے سوا کچھ نہیں تھا، اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ سیم اور سی زیڈ کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں اور یہ طے پایا کہ بائنینس اب ایف ٹی ایکس کو خرید رہا ہے، وہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ۔ لیکن 2 دنوں کے بعد سی زیڈ نے یو ٹرن مارا اور ٹویٹ کر کے ایف ٹی ایکس کو خریدنے سے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ سی زیڈ نے جتنا سوچا تھا سیم اس سے کہیں زیادہ کام بگاڑ چکا تھا۔ ایف ٹی ایکس کو لوگوں کے $10 بلین واپس کرنے تھے، لیکن ان کے پاس اصل میں صرف $900 ملین ہی پڑے تھے۔ یعنی سیم نے کسٹمر کے 90% پیسے نکال کر ان کو کہیں اور انویسٹ کیا جہاں اس کو بھاری نقصان ہو گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، جو 2 دن پہلے $26 بلین کا مالک تھا، صرف 2 ٹویٹس نے اس کو $8 بلین کا مقروض بنا دیا۔ 11 نومبر 2022 کو سیم نے ٹویٹ کر کے اپنی ہار تسلیم کی اور کہا کہ ایف ٹی ایکس اور الامیڈا بینک کرپٹ ہو چکے ہیں۔ اس کہانی میں ہم سب کو یہ دکھایا ہے کہ جتنی چادر ہے صرف اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے۔ کسی اور کے پیسے پہ بغیر بتائے بزنس یا ٹریڈز کرنا اچھوں کو برباد کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کے محبت بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔